نشہ چھاتا ہے تو زمین بیچ کے بندہ شراب پیتا ہے، اپنی بیوی اپنے بچے کو بیچ کے شراب پیتا ہے۔ اسی طرح آج کل ہے موبائل کا نشہ۔ موبائل کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بتائیے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ جبکہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، چاہے اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے، چاہے ایسے بھی سڑک پہ گھومنے والا ہے، ہم لوگوں کا تعلق ہندوستان بھر کے لوگوں سے ہے۔ چلو موبائل ہماری ضرورت ہے، دن بھر میں 50 فون آ رہا ہے، لیکن جس بچے کا کوئی تعلق سوائے ماں باپ کی کسی سے نہیں ہے، اس بچے کو آئی فون رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر فون ہی کرنا ہے اپنے دوست کو، یا باہر اسکول گیا، ماں باپ آنے میں دیری ہوئی بچے کی، تو بچہ سے کانٹیکٹ کیسے کرے گا؟ تو فون اس کو یہ بلیک اینڈ وائٹ سادہ فون نہ دے گا تاکہ بچہ اسکول سے آ رہا ہے، راستے میں کہیں لڑائی کر لیا، کہیں ایکسیڈنٹ کر گیا، کچھ ہوا، اب ماں باپ کو چنتا فکر ہوئی، اب یہاں سے فون کیا۔ لیکن یہ 8 سال 10 سال 15 سال 16 سال کا لڑکا، اس کو ملٹی میڈیا موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ نے کود کے دے دیا، ہاں میرا بچہ چلائے گا، لیکن آپ کا بچہ اب اگر اس کا نشہ چھا گیا تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ سیمسنگ نہیں چلے گا، اب آئی فون چلے گا، اب آئی فون چلے گا۔ آئی فون میں بھی چھوٹا موٹا بنانا نہیں، بڑا بنانا چلے گا۔ اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ باپ کا پیسہ چوری، ماں کا پیسہ چوری، بہن کا پیسہ چوری، دوسرے کے ہاں گیا، رشتہ دار کے ہاں، بہن کے گھر میں، اس کے گھر میں پیسہ چوری کر لیا۔ یہ موبائل چور بھی بناتا ہے، یہ موبائل زناکار بھی بناتا ہے۔ یہ جو بچہ ٹی ایم بننے والا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بنا، جو بچہ پروفیسر بننے والا تھا وہ بالکل گلی کوچے کا سڑک چھاپ بچہ بن گیا۔ جس کو پہلوان بننا تھا، سماج کے لوگوں کی آبرو کی حفاظت کرنی تھی، یہ بچہ صحت کے اعتبار سے بالکل کمزور ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے ہینڈ پریکٹس کر کے منی نکال کر کے اپنی زندگی تباہ کر دی، زناکاری کر کے زندگی تباہ کر دی، اغلام بازی کر کے زندگی تباہ کر دی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے موبائل۔ تو جس سے زندگی تباہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، بس امام صاحب سے لڑائی، محسن صاحب سے لڑائی، بس سماج میں جو اچھی بات بولے، جو اچھا سمجھائے آپ کے بال بچے کو، اس سے لڑائی۔ بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ بچوں کو دین سکھائیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے، 5 گھنٹے اسکول میں جب بھیجیے، 1 گھنٹا عالم کے پاس بھیجیے تاکہ کمپلسریلی بچہ یہاں دین سیکھے۔ اسکول میں 5 گھنٹہ پڑھے تو دنیا کمائے، اور 1 گھنٹہ یہاں دین سیکھے تو تاکہ ایمان، دین، عقیدہ، جنت بچی رہے۔ یہ کرنا ہے، اپنے بال بچوں پہ نگرانی کرنا ہے۔ اب ذرا سنیے وہ بات جو قرآن شریف میں ہے، مکان دکان گاڑی چھکڑا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ The life of this world زُيَّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس کا مطلب ہوا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے کافروں کے لیے سجا دی۔ The life of this world، اس دنیا کی زندگی اللہ نے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر، اور جو 2 4 10 خداؤں کو مانتا ہے، سورج بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ یعنی اللہ بھی ہے اور یہ چاند بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، یعنی 2 4 10 خداؤں کو ماننے والا، یہ ہوا مشرک، گھٹیا قسم کا کافر ہوا۔ اور ایک ہوا کافر، یعنی اللہ کا انکار کرنے والا۔ دنیا خود سے بنی ہے، کوئی اس کو بنانے والا نہیں۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، مشرک کا مطلب شرک کرنے والا، اللہ کی طرف دوسرے کو بھی خدا سمجھنے والا۔ مشرک اور کافر، ان کے لیے دنیا کی زندگی اللہ نے سجا دی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، they laugh at believers، یہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ اڑاتے ہیں، آج بھی اڑاتے ہیں، پہلے بھی اڑاتے ہیں۔ حضرت بلال کا مذاق مکہ کے مشرک اڑاتے تھے، جو لوگ کلمہ پڑھے مصطفیٰ کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج بھی اڑاتے ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں لوگ بولتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج ایسا ہے، پہلے بھی ایسا تھا، 1400 سال پہلے بھی ایسا تھا۔ جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ ہوئی، وہاں کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو جو وہاں کے زمیندار پیسے والے لوگ تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن آج تو نازل ہوا نہیں ہے، قرآن نازل ہوا ہے 1500 سال پہلے، جس وقت جس سماج میں اسلام پھیل رہا تھا، آقا علیہ السلام وہاں ظاہری زندگی سے موجود تھے، تب نہ یہ قرآن شریف میں آیا کہ یہ کافر تم کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں. تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا کہا اللہ نے؟ کہ اے مسلمان، اگر تم نے تقوی کے ساتھ اگر تم دنیا میں رہے، تم متقی بن کے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، تم اللہ سے ڈر ڈر کے تم نے زندگی گزاری، تم نے پاپ کو ہاتھ نہیں لگایا، متقی بن کے رہے، تو قیامت کے دن ان کافروں پہ تم ہی غالب آ جاؤ گے. تم کو سونے چاندی کا تخت پر بٹھا کر، ریشمی کپڑا پہنا کر، ہاتھ میں سونے کا کنگن ڈال کر تم کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں کڑاکے کی سردی میں سجدہ کیا ہے، کڑاکے کی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے دنیا میں 1 کروڑ روپے اللہ نے دیا تو 2.5 لاکھ تم نے زکوٰۃ میں نکال کے غریبوں کو دے دیا، 1 لاکھ اللہ دیا 2,500 غریبوں کو دے دیا، 2 لاکھ اللہ دیا 5,000 غریبوں کو دے دیا، 1 کروڑ دیا 2.5 لاکھ نکال دیا، 2 کروڑ دیا 5 لاکھ زکوٰۃ نکال دیا. زمین سے فصل پیدا ہوئی، تم نے غریبوں کو حق دے دیا، تم نے صبر کیا، تم نے گناہ کرنے کا دل چاہتا تھا لیکن تم نے صبر کیا، شراب پینے کو دل کرتا تھا مگر تم نے صبر کیا. تو اب قیامت کے دن اللہ جب ریشمی لباس پہنا کر، سونے چاندی کا کنگن ڈال کر، عزت کے ساتھ جب جنت میں جگہ عطا فرمائے گئے مسلمانوں کو، یہ مسلمان کہے گا یا اللہ تیرا کروڑوں احسان ہے، دنیا نہیں دی مگر آخرت کی آگ سے تو نے مجھ کو بچا لیا. اس دن سمجھ میں آئے گا کہ بھلے وقت ہم پردھان منتری نہیں بنے، اچھا ہوا کہ ہم ارب پتی نہیں بنے، ورنہ وہاں ارب پتی بن گئے ہوتے 100 سال کے اندر تو مرنا ہی تھا. سونے چاندی کا گھر بھی ہم بنا لیتے، پھر بھی گھر کو چھوڑ کے مرنا تھا، مرنے کے بعد یہاں آخرت میں آنا تھا. یہاں تو خربوں سال رہنا ہے، یہاں تو موت ہی نہیں، موت کو ذبح کر دی جائے گی. تو وہاں چند دن کا آرام کر لیتے، یہاں ساری ہمیشہ آگ میں جلتے. اس سے بہتر ہوا کہ چند دن صبر کیا اور آج ہمیشگی والی جنت کے اللہ تو نے مجھ کو عطا فرما دیا. یہی ہے پورے قرآن میں، یہی ٹاپک ہے، ہر چیپٹر میں بھی ٹاپک ہے، ہر چیپٹر. اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ تریدون العاجلہ، تم جلدی بازی چاہتے ہو کہ جلدی سے دنیا میں گھر مکان مل جائے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے. پورے قرآن میں یہی ساری بات ہے، آخرت کی بات ہے، جنت کی بات ہے. یہ دنیا ظاہر سی بات ہے، آپ کی اس بغلا گڑھ میں جو لوگ 100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، ایک آدمی آج زندہ ہے کیا؟ نہیں زندہ، سب مر گئے. تو جو آج زندہ ہے وہ رہے زندہ 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا اس میں. یہی کہانی ہے دنیا کی. جو 100 سال 200 سال پہلے تھے سب مر گئے. مر کے کہاں چلے؟ جو اللہ بغیر کھمبے کے آسمان میں، جو اللہ پانی کے ایک قطرے سے ہم کو پیدا کیا ہے، جو اللہ ہمارے پیٹ میں 2 kg پخانہ دے کر کے ہمارے غرور کو توڑا ہے. چاہے 1000 مولانا رہے کہ مولوی رہے کہ پیر صاحب رہے کہ فقیر صاحب رہے کہ پردھان منتری رہے، اور پیٹ میں تو 2 kg پخانہ سب کے رہتا ہے. بھلے ہی بظاہر لینن والا کپڑا پہن لیں، چشمہ پہن لیں صاحب ریبن والا، اور راڈو کمپنی کی گھڑی پہن لیں، کچھ بھی پہن لیں، میں اس پخانہ کو کیا کہے گا؟ یہ اللہ نے انسان کے ساتھ ایک کمزوری لگا دی ہے تاکہ جب لگے میں بڑا، میں خان، میں پٹھان، میں یہ، میں وہ، میں راجپوت، میں برہمن، میں پورے ہندوستان کا راجہ، میں امریکہ کا پردھان منتری، پخانہ روم میں جا کے اپنا پخانہ خود اپنے ہاتھ سے دھوئیے. بھنگی والا کام کی، جو کام بھنگی دوسرے کا پخانہ صاف کرتا ہے، اور اپنا پخانہ اپنے باتھ روم میں اپنے سے دھوئی، تاکہ تیرے دماغ میں لگے کہ جو مہتر کو سمجھتا ہے بھنگی پخانہ دھونے والا، وہ کام مہتر والا تم خود کر رہا ہے، تاکہ تیرا سارا غرور چور ہو جائے. آدمی کو آدمی سمجھو کہ آدمی آدمی ہے. مکان دکان کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، غربت کی وجہ سے کسی کی توہین کرنا، یہ پوائنٹ نہیں. پوائنٹ ہے انسانیت، پوائنٹ ہے ہیومینٹی، پوائنٹ ہے آدمیت. تو اللہ نے غرور توڑنے کے لیے بہت سارا سامان دیا ہے. یہ نیند ہے. ہم بہت رستم ہیں، گاما پہلوان ہیں، مگر نیند آئی سو گئے، دوسرا آدمی آیا ذبح کر دیا، چھری سے کاٹ دیا گلا، پتہ نہیں چلا. یہ نیند ہے کمزوری. یہ نزلہ ناک سے جو بہتا ہے وہ ہے کمزوری. یہ آنکھ سے جو پانی بہتا ہے وہ ہے کمزوری.
یہ پسینے کی بدبو جس سے دوسروں کو گھن اور اپنی بیوی بستر سے ہٹ جاتی ہے کہ تمہارا بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یہ ہے ہماری کمزوری۔ پسینے کی بدبو، یہ پیشاب، یہ پخانہ، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ نیند، یہ بیماری۔ اب وہ تندرست ہیں، اچانک گرے، بے ہوش ہو گئے، فالج مار دیا۔ ابھی ہمارا پڑوس میں گھر میں فالج مار دیا۔ ابھی 30ویں رات میں رمضان کے لیے تراویح پڑھا، لاسٹ 30 تراویح مکمل، امام صاحب سب مصافحت کیے، واہ ماشاء اللہ ہماری 30 تراویح مکمل ہو گئی تھی۔ ایک بندہ میرے پڑوس کا ہے، بیچارہ بہت بوڑھا نہیں تھا، ادھیڑ عمر کا آدمی، وہ بولا حضرت یہ میری زندگی کی آخری تراویح ہے۔ ایسے ہی سب بولتا رہتا ہے یہ آخری ملاقات ہے۔ امام صاحب سوچا کہ ہاں یہ ایسے ہی بولتا ہے، سب ایسے ہی بولتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے سب کو آخری دن، آخری ملاقات۔ وہ بولا یہ میری زندگی کا آخری تراویح ہے۔ یہ رات میں بولا اور دوسرے دن جو الوداع جمعہ تھا فجر کے ٹائم میں اٹھا 30ویں روزے کی سحری کرنے کے لیے، فجر سے پہلے ہارٹ اٹیک آ گیا، ڈیتھ کر گیا۔ ابھی پرسوں عید کے دن ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھے، اس کا الوداع جمعہ پڑھنے کے بعد جمعہ کے بعد جنازے کی نماز پڑھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں دنیا میں۔ مرنا تو سب کو ہے، اچانک موت دکھا کے نہیں آتی، اچانک ارے ابھی تو ہم سے ملاقات کیا تھا، کیا ہو گیا؟ ارے وہ تو کل اچھا تھا ہم سے، اور آج کیا ہو گیا؟ اٹیک آ گیا، فالج مار دیا، چلا گیا، یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ جہاں بیماری میری کمزوری، آج تندرست ہیں کس وقت بیمار، آج تندرست ہیں کس وقت اپاہج، آج زندہ ہیں کس وقت بیمار پڑ گئے، آج مالدار ہیں کل کاروبار ٹھپ ہوا، غریب ہو گئے، گھر بھی گیا، موبائل بھی گیا، گاڑی بھی گئی، سڑک بھی آ گئی۔ بمبئی دلی میں روزانہ یہ تماشا ہوتا رہتا ہے، سڑک چھاپ آدمی آیا دیہات سے کام کرنے، اربوں میں کھیلنے لگا، جو اربوں میں کھیلتا تھا گاڑی موبائل سب بھی دیا، مکان تک بھی دیا، قرضہ چھپانے کے چکر میں، پھر سڑک چھاپ ہو کر کے پویلین لوٹ کے گھر چلا گیا۔ یہ بولتا رہے ہمارا پردھان منتری، ہم کو کیا ہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں، کمنڈل اٹھائیں گے چل چل، بولتا رہے۔ اسی طرح سے یہ سب کا حال وہی ہے، بس امیر غریب بن رہا ہے، غریب امیر بن رہا ہے۔ تو اب ایمان جس کا سلامت ہے وہی آدمی ہے۔ مرنا ہم کو نہیں ہے، مرنا آپ کو سب کو مرنا ہے، مگر سنیما حال میں مرنا اور ہے، جلسہ میں تقریر سنتے ہوئے مرنا اور ہے، طوائف کے کوٹھے پہ مرنا اور ہے، مسجد کے مصلی پہ مرنا اور ہے، گانا گاتے ہوئے مرنا اور ہے، نبی کی نعت پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے۔ کہ مرنا تو سب کو ہے، مگر مولانا یہی پیغام دیتے ہیں کہ مرنا تو سب کو ہے، مگر مرنے سے پہلے ایسا کچھ کام کرو تاکہ شراب کی بھٹی میں نہ مرو، مسجد کے مصلی پہ مر جاؤ، مرتے وقت زبان پہ جھوٹ نہیں، مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر کہیں زندگی میں روزانہ 500 بار کلمہ پڑھتے رہے، اب دیہات کے کسی جنگل میں موت آنے لگی، وہاں کوئی تم کو تلقین کرنے والا نہیں ملا کہ کلمہ پڑھو، تو جو ساری زندگی ڈیلی 500 بار کلمہ پڑھا ہے وہ بغیر کلمہ کے مر جائے گا؟ نہیں، فرشتہ آ کر کے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے گا۔ اور جو ڈیلی جھوٹ بولا ہے، ڈیلی خالی مولانا کی غیبت کیا ہے، ڈیلی خالی نیگیٹو بولا ہے، اس کو 50 مولانا گھیر کر کے بھی کلمہ پڑھائے گا تو بھی نہیں پڑھ پائے گا، چونکہ زندگی میں جھوٹ کی پریکٹس ہے، غیبت کی پریکٹس ہے، غلط بات کی پریکٹس ہے، گالی کی پریکٹس ہے، مرتے وقت کلمہ کیسے چڑھ جائے گا اس کا؟ وہ خانے کعبہ پر طواف کرتے ہوئے کیسے مر جائے گا؟ وہ قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں کیسے مرے گا؟ وہ پریکٹس یہاں ہے، گالی گلوچ، غیبت اور چغلخوری اور نگیٹو سوچ کے اسی حالت میں مرے گا۔ جو جس حالت میں جیتا ہے اسی حالت میں مرتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین سرکار تاج الشریعہ عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز کی تیاری ہے، اللہ اللہ زبان پہ آیا، روح آپ کی قبضہ سے پرواز کر رہی ہے، یہ موت ہے۔ غوث پاک امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھے، وظیفہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، کفن منگوایا، کفن کو بوسہ دیا، اس کے بعد کفن اوڑھ کے سوئے، کلمہ شریف پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ کیا کہا سرکار غوث اعظم 91 سال کی عمر میں اپنے بال بچوں کو بلایا، سبوں کو وصیت کی، سبوں کو دینداری پہ رہنے کی آپ نے تاکید کی، سب کو وصیت کی، وصیت کر کے مرتا ہے کون؟ نیک لوگ، اور اچانک ڈیتھ آ گیا، کلمہ تک پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو وصیت کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ بزرگان دین وصیت کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، غوث پاک نے وصیت کی، بال بچوں کو سمجھایا، اس کے بعد اللہ اللہ کہتے رہے، روح آپ کی پرواز کرتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ
25 सफ़र 1340 हिजरी जुमा का दिन 2:38 पे सुबह से ही आप मरने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से सबको वसीयत कर रहे थे, वसीयतनामा कागज पे लिखवा रहे थे, उसमें कहीं गलती हुई तो उसको सही करवा रहे थे। अपने बेटे से कहा कि तुम कुरान पढ़ो, वो कुरान पढ़ते, वहाँ थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुआ तो उनको समझा रहे थे कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। नमाज जनाजा ये पढ़ाएगा, जिसको लंबी दुआ जनाजे की याद है वो पढ़ाएगा, अगर इसको याद नहीं है तो अमजदिली पढ़ाएंगे जिसको पूरी पूरी दुआ याद है। इस तरीके से सब कुछ घड़ी देख करके सारा काम हो रहा है। ये तस्वीर हटा लो, नो कहा तो तस्वीर यहाँ कहाँ है? जब लोग सोचने लगे तस्वीर यहाँ कहाँ है, तस्वीर का गुजर यहाँ कहाँ है, कहा वही रुपया पैसा, जिस रुपया पैसा में विक्टोरिया की का तस्वीर है उसको हटाओ, सब ने हटाया, आपका रास्ता छोड़ दो, फरिश्ते आ रहे, फरिश्ते आने लगे। उसके बाद फिर कलमा शरीफ का विर्द करना शुरू किया, सफ़र की दुआ जो होती है वो सफ़र की दुआ पढ़ना शुरू किया, कलमा शरीफ पढ़ना शुरू किया। अचानक उधर अजान जुमा हुई 2:40 पे, जो वहाँ लेट से अजान होती है बरेली में, वहाँ अजान हुई। उसके बाद फिर चेहरे पे नूर चमका, रूह कब्ज़ से परवाज़ कर। ये है। और यहाँ गांव का जमींदार कैसे मरा, वो सुरखोर कैसे मरा, वो सेठ साहब कैसे मरा, वो कैसे मरा, सबको मालूम है। वो कोई पखनारों में मर रहा है, कोई साहब वो मुसलमी के मोहल्ले में मर रहा है, तो कोई कहीं कुछ मर रहा है, कोई जब संभाल के मोहल्ले में मर रहा है, कोई सनीमा हाल में मर रहा है, कोई रास्ते में कोई केस लड़ते हुए कचहरी में भी मर रहा है। ये सब हो रहा है। तो मरना तो सबको है, कोई जिंदा नहीं रहेगा, मगर आदमी वही है जो अच्छी बात है, जो जैसे प्रैक्टिस करेगा उसी तरह का उसका खात्मा होगा। तो अपने बाल बच्चों को बताइए कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। दौलत वो काफिरों को अल्लाह एक पनाह देता है। अब दूसरी आयत ने जो बता दिया मैंने और बता दिया। ये अब एक हिकमत यह है कि अल्लाह ताला काफिर